उफ, बहुत पेटू हो गई हो। जब देखो बस ठूंसती ही रहती हो। तुम्हें इतनी भूख आखिर लगती कैसे है? हुमा ने मेज पर रखी चिप्स की प्लेट अपनी तरफ खिसकाते हुए मुंतशा को छेड़ा, जो उस वक्त पूरी तवज्जो से अपना बर्गर खाने में मगन थी। कैंटीन में इस वक्त तलबा का खासा रश था और हर तरफ एक शोर सा बरपा था, लेकिन दोनों की दुनिया उस छोटी सी मेज तक महदूद थी। मुंतशा ने जल्दी से बर्गर का एक और नवाला लिया और अपने चेहरे पर मौजूद नकाब को थोड़ा सा दुरुस्त किया ताकि खाने में आसानी रहे। मुझे नहीं पता, बस दिल करता है सब खा जाऊं, मगर मैं तुमसे नहीं शेयर करने वाली। मैं पहले ही बता रही हूँ, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। मुंतशा ने मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी स्याह आंखें घुमाते हुए जवाब दिया, जिनमें एक अजीब सी चमक थी। हुमा बेसाख्ता हंस पड़ी और अपना जूस पीने लगी। यार मुंतशा, तुम ये रोज रोज इतना भारी अबाया पहनकर कैसे गुजारा करती हो? मुझे तो देखकर ही घुटन होने लगती है। हुमा ने अपने गले और कांधे पर मौजूद स्कार्फ को दुरुस्त करते हुए कहा, जो वो हमेशा अपने सूटों के साथ लिया करती थी और अक्सर बात करते उसे अपनी उंगलियों में लपेटती रहती थी। मुंतशा ने मुस्कुराकर उसे देखा और टिश्यू से अपने हाथ साफ किए। ये मेरी आदत है और मुझे इसमें बहुत सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं दुनिया की हर बुरी नज़र से महफूज हूँ। और तुम अपना स्कार्फ देखो, जो हर वक्त सरकता रहता है, और तुम उसे सारा दिन बस संभालती ही रहती हो। मुंतशा ने मोहब्बत से उसे टोका तो उन्होंने कंधे उचकाए और लापरवाही से बोली, मुझे ये अंदाज पसंद है। मुझे तुम्हारी तरह खुद को कैद करना नहीं पसंद। मुझे खुली हवा में सांस लेना अच्छा लगता है। हुमा की इस बात पर मुंतशा मुस्कुरा कर रह गई, क्योंकि वो जानती थी कि हुमा की आदतें उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन उनके बावजूद उनकी दोस्ती यूनिवर्सिटी में एक मिसाल समझी जाती थी। उनका बांड इतना मजबूत था कि वो एक दूसरे से हर बात शेयर करती थी। मुंतशा को लगता था कि हुमा के बगैर उसका दिन मुकम्मल नहीं होता, और हुमा भी उसके हर काम में उसके साथ खड़ी नजर आती थी। वो दोनों कंटीन का बिल अदा करके बाहर आ गई। मौसम बहुत खुशगवार था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। हुमा ने रास्ते पर मुंतशा को अपनी बातों में लगाए रखा और मुंतशा उसकी हर बात पर मुस्कुराती हुई उसका साथ दे रही थी। ये उनकी जिंदगी के वो खूबसूरत दिन थे जब उन्हें किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी, वो अपनी ही धुन में मगन थे। शाम का वक्त था और घर के कुशादा लाउंज में चाय का दौर चल रहा था। हैदर साहब और जमीना बेगम सोफे पर बैठे आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, जब अरबाज साहब और गुलशन बेगम भी वहां आ गए। एक बड़ा और रवायती घराना था, जिसमें सब मिलजुल कर रहते थे और घर के तमाम फैसले बड़ों की बाहमी रजामंदी से तय पाते थे। घर का माहौल आमतौर पर बहुत खुशगवार रहता था और दोनों भाइयों के खानदान एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। मुंतशा हैदर साहब और जरमीना बेगम की इकलौती बेटी थी, उनकी आंखों का तारा थी। जबकि दाई जान अरबाज और दाई गुलशन के दो बच्चे थे, जिनमें अरशमान और हुमा शामिल थे। अरशमान मुंतशा से उम्र में 8 साल बड़ा था और एक बहुत ही कामयाब और सख्त केर बिजनेसमैन था। उसकी शख्सियत में एक ऐसा रूप और दबदबा था कि जब वो घर में मौजूद होता तो पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती। वो फजूल बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसका चेहरा हमेशा संजीदा रहता। शाम को चाय जब उसकी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती तो मुंतशा और हुमा फौरन लाउंज से उठकर अपने कमरों में गायब हो जाती, ताकि उसकी हसीली नजरें या किसी डांट टपट से बच सके। आज भी वो दोनों यूनिवर्सिटी से आकर अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, जब गुलशन बेगम ने लाउंज में बैठे सब घर वालों के सामने हुमा के रिश्ते की बात छेड़ दी। लड़के वाले बहुत अच्छे और खानदानी लोग हैं। उन्होंने हमारी हुमा को कल एक फंक्शन में देखा था, तो वहीं उन्हें हुमा पसंद आ गई थी। गुलशन बेगम ने चाय का कप मेज पर रखते हुए खुशी से बताया और अरबाज साहब की तरफ देखा, जिन्होंने इस बात में सर हिलाया। वो लोग जल्द अज जल्द मंगनी करके बात पक्की करना चाहते हैं। उनकी कोई लंबी चौड़ी डिमांड भी नहीं है, बस वो चाहते हैं कि बच्ची उनके नाम पर मंसूब हो जाए। हैदर साहब और जमीना बेगम ने भी इस रिश्ते की तारीफ की और रजामंदी जाहिर की। हमा उसी वक्त किचन से पानी का गिलास लेकर निकली। उसने ये सारी बात सुन ली। उसके कदम वहीं रुक गए। उसके हाथ में पकड़ा शीशे का गिलास हल्का सा लरसा, जिससे पानी के चंद कतरे फर्श पर गिरे। उसके चेहरे का रंग एकदम मुड़ गया। वो तेजी से लाउंज में आई और सबके सामने खड़ी हो गई। मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी आगे पढ़ना है।
آپ لوگ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں اور کیسے کسی کو زبان دے سکتے ہیں؟ یہ تو زیادتی ہے۔ ہما کا انداز بہت تند و تیز تھا اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور خوف تھا جو اس کے چہرے کی زردی سے صاف جھلک رہا تھا۔ اس کا یہ اچانک اور شدید رد عمل سب کے لیے بہت حیران کن تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی اس طرح بڑوں کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ گلشن بیگم نے اسے سخت نظروں سے گھورا اور دیکھا اور غصے سے بولی، آہستہ بولو لڑکی، اتنی بڑی ہو گئی ہو، تمہیں بولنے کی ذرا تمیز نہیں آئی؟ تم بھول رہی ہو کہ تم کس کے سامنے کھڑی ہو؟ رشتہ بہت اچھا ہے اور لڑکا بھی بے روزگار نہیں ہے۔ ہم نے کون سا کل ہی تمہاری رخصتی کر دینی ہے، منگنی تو کر رہے ہیں نا، اور تم اتنا کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ زمینہ بیگم نے بھی ہما کو پیار سے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھانے کی کوشش کی۔ دیکھو بیٹا، تمہاری ماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اچھے رشتے بار بار نہیں آتے، تم اپنی پڑھائی جاری رکھنا، وہ لوگ تنیم کے خلاف نہیں ہے اور نہ ہی منع کریں گے، تم خواہ پریشان ہو رہی ہو۔ لیکن ہما نے اپنا بازو زمینہ بیگم کے ہاتھ سے چھوڑایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا چہرہ غصے اور کسی انجانی الجھن سے سرخ ہو رہا تھا اور مسلسل ٹفی میں سریٹ آ رہی تھی۔ میں نے کہہ دیا نا، مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی، آپ لوگ مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتے، میں ابھی سب کے سامنے تیار نہیں، اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ غصے سے پیر پٹکتی ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور زور سے دروازہ بند کر لیا۔ سب گھر والے اس کے شدید رد عمل پر حیران اور پریشان تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اس غیر معمولی اعتراض کی اصل وجہ کیا ہے، کیونکہ لڑکا ہر لحاظ سے بہت اچھا تھا اور ہما نے تو اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ منتشا بھی اس کے پیچھے جا کر اسے سمجھانے کے لیے اس کے کمرے میں آئی۔ ہما، تم پاگل ہو گئی ہو، تائشان کتنی پریشان ہو گئی ہے تمہاری بات سے، تمہیں اس طرح ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ منتشا نے اسے بیڈ پر اوندے منہ لیتے روتے ہوئے دیکھ کر نرمی سے کہا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، تم جاؤ یہاں سے منتشا، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کسی کی بھاشن سننے ہیں، تم سب میرے دشمن ہو، کوئی مجھے سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ ہما تکیے میں منہ چھپاتی چلائی اور اپنا کاندھا جھٹک دیا۔ منتشا کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے ہما کا یہ رویہ بہت عجیب لگا، لیکن پھر یہ سوچ کے باہر آ گئی ہے کہ شاید وہ غصے میں ہے، اسے کچھ وقت تنہا چھوڑ دینا چاہیے۔ اس دن کے بعد سے ہما کا رویہ بالکل بدل گیا۔ اسے گھر والوں سے سیدھے منہ بات کرنا ہی چھوڑ دی۔ گھر والوں نے ہما کی مرضی اور اس کی شدید احتجاج کے باوجود لڑکے والوں کو ہاں کر دی تھی اور رشتہ پکا کر دیا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ہما کے حق میں ایک بہترین فیصلہ تھا اور وقت کے ساتھ وہ مان جائے گی۔ ہما اب ہر وقت الجھی اور پریشان سی رہنے لگی تھی۔ اس کا کسی کام میں اب دل ہی نہیں لگتا تھا اور وہ منتشا سے بھی کترانے اور دور دور رہنے لگی تھی، جو بات منتشا کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ ہما اب گھنٹوں اپنے کمرے میں بند رہتی اور زیادہ تر وقت فون پر کسی سے بات کرنے یا میسیجز پر ہی گزار دیتی۔ منتشا جب بھی اس کے کمرے میں جاتی وہ جلدی سے فون تکیے کے نیچے چھپا لیتی یا پھر کال کاٹ کر سیدھی ہو کر بیٹھ جاتی۔ اس کے چہرے پر ایک چوروں والی گھبراہٹ ہوتی، کسی کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتی۔ منتشا نے کئی بار نرمی سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا وہ کسی مشکل میں ہے یا کوئی اور بات ہے، لیکن ہما ہمیشہ بات کاٹ دیتی یا جھنجھلا کر کمرے سے باہر چلی جاتی۔ انہی دنوں منتشا کو اپنے ایک سبجیکٹ میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس کے اسائنمنٹ مکمل نہیں ہو رہے تھے، امتحانات سر پر تھے۔ اسے کسی کی مدد کی شدید ضرورت تھی، لیکن اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سے پوچھے، کیونکہ ہما تو خود اسے بات کرنے سے گریز کر رہی تھی اور اس کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ وہ شام کے وقت لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھی اپنی کتابیں اور نوٹس پھیلا کر پریشانی سے اپنے بال الجھا رہی تھی کہ زمینہ بیگم وہاں آ گئی۔ کیا ہوا ہے منتشا، اتنی پریشان کیوں بیٹھی ہو اور یہ سارے پیپرز کیوں پھیلا رکھے ہیں؟ زمینہ بیگم نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ماں، مجھے یہ ٹاپک بالکل سمجھ نہیں آ رہا اور کل مجھے اسائنمنٹ جمع کروانی ہے، اگر میں نے یہ نہ کیا تو میرے مارکس کٹ جائیں گے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ منتشا نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا اور رجسٹر بند کر کے میز پر رکھ دیا۔ تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے، جاؤ اشمان سے سمجھ لو، وہ تو اس سبجیکٹ کا ماسٹر ہے،
اور اسے یہ سب بہت اچھے سے آتا ہے۔ زمینہ بیگم نے بہت سادگی سے مشورہ دیا، نہیں ماما، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ ہر وقت ہی غصے میں رہتا ہے اور بات بھی سیدھے منہ نہیں کرتے، میں خود ہی کچھ کر لوں گی یا انٹرنیٹ سے دیکھ لوں گی۔ یتوشا نے فوراً گھبرا کر انکار کیا اور اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، جاؤ شاباش، وقت ضائع مت کرو، وہ اپنے کمرے میں ہی ہے اور آج جلدی آ گیا تھا، میں نے اسے خود لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ماں کے مسلسل اصرار پر اور پڑھائی کے نقصان کے ڈر سے منتشا کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس نے اپنے کندھے پر موجود دوپٹے کو سلیقے سے درست کیا اور اپنی کتابیں اور رجسٹر اٹھا کر ڈرتے ڈرتے عثمان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور قدم بہت بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ اسے دروازے کے پاس پہنچ کر دھیرے سے کھٹکھٹایا، مگر اندر سے اب کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ اس نے ایک بار پھر دستک دی، لیکن پھر بھی خاموشی رہی۔ اسے ہمت کر کے دروازے کا ہینڈل دبایا اور اندر جھانکا۔ عثمان اپنے لیپ ٹاپ پر کسی کے ساتھ آن لائن میٹنگ میں مصروف تھا۔ اسے کانوں میں ہیڈ فونز لگا رکھے تھے اور بہت سنجیدگی سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھتے ہوئے کچھ ڈسکس کر رہا تھا۔ اس کے چہرہ پہ معمول سخت اور سنجیدہ تھا۔ منتشا کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ میٹنگ کر رہا ہے اور کیمرہ آن ہے۔ وہ سمجھی کہ شاید وہ کوئی کام کر رہا ہے اور اس کی آواز وہ سن نہیں پا رہا۔ وہ دبے پاؤں چلتی اس کی میز کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور چاہتی تھی کہ وہ اس کی طرف دیکھے تو اپنی بات کہے۔ عثمان کی نظر جیسے ہی اچانک اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ابھرنے والے عکس پر پڑی تو ایک دم چونک گیا۔ اس نے انتہائی جلد میں اور غصے میں اپنا کیمرہ بند کیا اور مائک کو میوٹ کر کے نہایت غصیلی نظر سے ہیڈ فونز اتارتے منتشا کو گورا۔ ہر جگہ منہ اٹھا کے نہیں کھڑے ہو جاتے، نظر نہیں آ رہا میں مصروف ہوں، تمیز نہیں ہے، کمرے میں آنے سے پہلے اجازت دی جاتی ہے۔ اس کی خرددار آواز پر منتشا کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ وہ شرمندگی اور خوف سے کام کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنا رجسٹر سینے سے لگائے بت بنی کھڑی رہ گئی۔ مجھے مما نے بھیجا تھا، مجھے یہ سوال سمجھ نہیں آ رہا تھا مان بھائی۔ منتشا نے بمشکل اپنی آنسو روکے اور کپ کپاتی ہوئی آواز نے تھوڑی فاصلے پر کھڑے ہو کر کہا۔ منتشا کی کپ کپاتی ہوئی آواز کمرے کے خاموش ماحول میں گونجی تو عثمان کے چہرے کی لکیریں ایک لمحے کے لیے کھینچ گئی۔ مان بھائی کا لفظ سنتے ہی اس کے جبڑے کی رگیں ابڑی اور اس اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو سختی سے بھینچا، جیسے وہ اس رشتے کے اعتراف پر خود کو بچانا چاہتا ہو۔ اس کی گہری اور سرد آنکھوں نے سامنے کھڑی لڑکی کا جائزہ لیا جو اپنے دوپٹے کو سختی سے مٹھیوں میں جکڑے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کا معصوم اور خوفزدہ سراپا دیکھ کر عثمان کی آنکھوں کی وہ تمام سختی اور غصہ ایک دم سے پگھلنے لگا، جیسے وہ ہمیشہ اپنے سرد رویے کے خول میں جسے چھپا کر رکھتا تھا۔ وہ ایک گہری سانس بھر کے رہ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ نادان لڑکی اس کی آنکھوں میں چھپے رنگوں سے مکمل بے خبر ہے اور محض ڈر کے باعث یہاں کھڑی کانپ رہی ہے۔ اس کی جھکی ہوئی پلکوں پر رکتے آنسو دیکھ کر عثمان کا دل بے اختیار نرم پڑا۔ تم وہاں دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ بستر پر جا کر بیٹھو، میں یہ میٹنگ ختم کر کے آتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلے والی درشتی اور کاٹ نہیں تھی، بلکہ دبا دبا سا احساس اور فکر تھی جسے منتشا کو حیران کر دیا۔ اسے جلدی سے اس بات نے سرے لایا اور چپ چاپ بستر کے کونے پر جا کر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ عثمان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ ہیڈ فون پہنتے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جما لی، مگر اب اس کی توجہ اسکرین پر موجود کلائنٹس کی باتوں سے زیادہ اس لڑکی کی طرف تھی جس کی موجودگی نے اس کے پرسکون کمرے اور اس کے دل کی دھڑکنوں میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی۔ منتشا نے اپنی کتابیں اور رجسٹر گود میں رکھ لیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ عثمان کا کمرہ بالکل اس کی شخصیت کی طرح بے حد سلیقے سے سجا ہوا تھا، جہاں ہر چیز اپنی مخصوص جگہ پر موجود تھی۔ کچھ ہی دیر میں عثمان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ منتشا نے گھبرا کر اپنی کتابیں مضبوطی سے پکڑ لی اور اس کی دل کی دھڑکنیں پھر سے بے ترتیب ہونے لگی۔ عثمان اس کے پاس آ کر بستر پر کنارے پر بیٹھ گیا۔ ان دونوں کے درمیان بس ذرا سا فاصلہ تھا اور منتشا کو اس کے مہنگے پرفیوم کی دھیمی دھیمی خوشبو اپنی آوازوں پر چھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔
دکھاؤ کیا سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ عثمان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو منتشا نے جلدی سے اپنا رجسٹر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس عمل میں اس کی انگلیاں عثمان کی انگلیوں سے چھوئیں تو منتشا نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ عثمان نے رجسٹر کے صفحات پلٹے اور ایک مخصوص سوال پر آ کر رک گیا۔ یہ سوال اتنا مشکل تو نہیں ہے، تم نے کلاس میں دھیان سے نہیں سمجھا ہوگا۔ اس کا لہجہ اب وہ بہت نارمل تھا، جیسے وہ واقعی ایک استاد کی طرح اسے پڑھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ منتشا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کی نظر رجسٹر پر جمی ہوئی تھی۔ وہ میں اس دن یونیورسٹی نہیں جا سکی تھی، اس سے مجھے یہ ٹاپک سمجھ نہیں آیا۔ منتشا نے دھیمی آواز میں صفائی پیش کی۔ عثمان نے قلم پکڑا اور رجسٹر رکھ کر سمجھانا شروع کیا۔ دیکھو اس فارم میں لکھو، اس طرح اپلائی کرنا ہے اور یہاں سے یہ ویلیو نکالنی ہے۔ اس کی گہری اور بھاری آواز کمرے میں گونج رہی تھی اور وہ بہت توجہ سے اسے ایک ایک پوائنٹ کلیئر کر رہا تھا۔ منتشا کی نظریں رجسٹر پر تھی، لیکن اس کا سارا دھیان عثمان کی آواز کے اتار چڑھاؤ اور اس کے بولنے کے انداز پر تھا۔ وہ کتنی دیر تک اسے بولتے ہوئے سنتی رہی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ سوال سے زیادہ اسے سمجھنے میں الجھ گئی ہے۔ تمہارا دھیان کہاں ہے منتشا؟ عثمان کی اچانک اور قدرے سخت آواز پر منتشا ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ وہ میں سن رہی ہوں آپ کی بات، منتشا نے جلدی سے صفائی دی اور شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ عثمان نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کیا اور اس کی نظریں منتشا کے جھکے ہوئے چہرے پر ٹھہر گئی۔ وہ جانتا تھا کہ منتشا اس سے خوف زدہ ہے، لیکن وہ یہ بھی دیکھ سکتا تھا کہ اس خوف کے پیچھے ایک عجیب سی کشش اور حیا بھی ہے جو اسے بے حد متاثر کرتی تھی۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں؟ عثمان نے اچانک وہ سوال کر دیا جو کافی عرصے سے کرنا چاہتا تھا۔ منتشا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں آپ سے نہیں ڈرتی۔ اس کی آواز میں جھوٹ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ عثمان کے لبوں پر ہلکی سی دلکش مسکراہٹ ہوئی جو اس کے سنجیدہ چہرے پر بہت کم نظر آتی تھی۔ تم جھوٹ بولنا بھی نہیں جانتی۔ خیر، یہ سوال اب تم خود حل کرو گی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کتنا سمجھا ہے۔ اس نے رجسٹر اس کی طرف کھسکا دیا اور خود تھوڑا پیچھے ہو کر تکیے سے ٹیک لگا لی۔ منتشا نے قلم اٹھایا اور سوال حل کرنے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ عثمان کی گہری نظریں مسلسل اسی کے چہرے پر جمی ہوئی ہیں، جس سے اس کے ماتھے پر پسینے کے باریک قطرے چمکنے لگے تھے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سوال حل کر کے اٹھی اور جلدی سے اپنی کتابیں سمیٹی۔ تھینک یو مان بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور باہر نکل گئی۔ عثمان اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر ایک گہری سانس لے کر مسکرا دیا۔ اس کے دل میں منتشا کے لیے جو جگہ تھی وہ دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی اور آج کی اس قربت نے اس کے ارادوں کو مزید مضبوط کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ منتشا کی پڑھائی مکمل ہونے میں اب صرف چند مہینے باقی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے والدین سے اس کا ہاتھ مانگ لے گا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے اور گھر کا ماحول بظاہر پرسکون لگ رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر ایک عجیب سا کھچاؤ اور کشیدگی موجود تھی۔ ہما کا رویہ دن بدن پراسرار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھاتی تھی۔ وہ جب بھی منتشا اسے بلانا چاہتی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کمرے میں ہی بند رہتی۔ منتشا کو اپنی دوست اور کزن کی یہ حالت دیکھ کر شدید تشویش ہوتی تھی، لیکن ہما نے اس کے لیے اپنے دل اور کمرے کے دونوں کے دروازے بند کر لیے تھے۔ ایک رات کھانے کی میز پر سب گھر والے موجود تھے۔ حیدر صاحب اور ارباز صاحب کسی کاروباری مسئلے پر بات کر رہے تھے، جبکہ زنمینہ بیگم اور گلشن بیگم ہما کی منگنی کی تیاریوں کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھی۔ عثمان بھی میز پر موجود تھا اور خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ منتشا اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی اور بار بار نظریں چرا رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے منتشا کے دل میں بھی عثمان کے لیے ایک عجیب سا نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اب اس سے ڈرنے کے بجائے اس کی موجودگی میں ایک عجیب سی الجھن اور بے قراری محسوس کرتی۔ عثمان کا رویہ بھی اس کے ساتھ بدل گیا تھا۔ وہ اب سب کے سامنے بھی اکثر اسے دیکھتا رہتا اور کبھی کھانے کی کوئی ڈش اس کی طرف بڑھا دیتا یا پھر اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھ لیتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں منتشا کے دل میں بھی اب ہلچل مچا دیتی تھی۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے منتشا؟ تمہاری پلیٹ تو ویسے ہی رکھی ہے۔ عثمان کی اچانک آواز پر منتشا چونکی
اور جلدی سے نوالا توڑا۔ وہ بس کھا ہی رہی تھی۔ مجھے زیادہ بھوک نہیں ہے نا، اسے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ سرمینا بیگم نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا، آج کل کچھ تم پریشانی لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ منتشا نے مسکرا کر بات ٹالنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ماما، بس ایگزامز کی ٹینشن ہے۔ اسی دوران ہما ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں تھے۔ وہ کسی کی طرف دیکھے بنا خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈال کر انہیں چمچ سے الٹنے پلٹنے لگی۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا اور وہ ہر بار اسکرین دیکھ کر فون سائلنٹ کر دیتی۔ عثمان کی گہری اور مشاہدہ کرنے والی نگاہوں نے ہما کی اس بے چینی اور خوف کو فوراً بھانپ لیا۔ ہما، تمہارا فون بج رہا ہے، اٹھا لو، ہو سکتا ہے کوئی ضروری کال ہو۔ عثمان نے جان بوجھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہما کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں گرا اور اس نے گھبرا کر فون پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کوئی ضروری کال نہیں ہے، کمپنی والوں کی کالز ہے۔ اسے نظریں چراتے ہوئے ایک بھونڈا سا جھوٹ بولا، جسے سن کر عثمان کی آنکھوں میں شک کی لکیریں مزید گہری ہو گئی۔ گلشن بیگم نے بیزاری سے ہما کی طرف دیکھا۔ ہر وقت اس ڈبے سے چپتی رہتی، پتہ نہیں کون سی ضروری باتیں جو ختم نہیں ہوتی تمہاری۔ ہما نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی پلیٹ وہیں چھوڑ کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ وہ لگ بھگ بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ منتشا کی آنکھوں میں ہما کے لیے دکھ اور پریشانی تھی، جسے عثمان بہت اچھی طرح سے محسوس کر رہا تھا۔ رات کی منتشا ہما کے کمرے میں گئی تو وہ بستر پر لیٹی کسی سے فون پر میسیجز کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ منتشا نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہما، کیا بات ہے؟ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ منتشا کی آواز میں بے پناہ محبت اور خلوص تھا، لیکن ہما نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے منتشا؟ تم میرے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ میں نے کہا نا، مجھے تنہا چھوڑ دو، جاؤ اپنے کمرے میں اور میری جاسوسی کرنا بند کر دو۔ ہما کا لہجہ اتنا تلخ اور زہریلا تھا کہ منتشا کے آنسو نکل آئے۔ وہ بنا کچھ کہے روتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلی صبح منتشا کی آنکھ کھلی تو اس کے پیٹ اور کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ یہ اس کے وہ مخصوص اور تکلیف دہ دن تھے جس میں وہ اکثر درد کا شکار رہتی تھی۔ وہ مشکل کروٹ بدل کر سیدھی ہوئی، درد کی شدت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آگ رہا تھا اور اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ بستر سے اٹھ کر چل سکے۔ اسے تکیے کے پاس رکھا اپنا فون اٹھایا اور زمینہ بیگم کو کال کی، جو کہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ زمینہ بیگم کچھ ہی دیر میں گرم چائے کا کپ اور دوائیاں لے کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا میری بچی، درد بہت زیادہ ہے کیا؟ زمینہ بیگم نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور محبت سے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ جی ماما، بہت درد ہو رہا ہے، مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا، آپ میری یونیورسٹی کی چھٹی کروا دینا پلیز۔ شاہ نے درد سے کراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، تم آرام کرو، میں نے دوائی رکھ دی ہے، یہ چائے کے ساتھ کھا لو اور سو جاؤ۔ میں ہما کو کہہ دوں گی کہ وہ تمہاری جگہ کسی اور کو لگا دے۔ زمینہ نے اسے دوائی دی اور اس پر کمبل اچھی طرح سے اوڑھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ دوائی کھانے کے بعد منتشا کو کچھ غنودگی سی ہونے لگی اور وہ آنکھیں بند کر کے درد کو سہنے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ تیزی سے کھلا اور ہما اندر داخل ہوئی۔ ہما کو لیا بہت بکھرا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اٹھ رہی تھی۔ اسے جلدی سے اپنے کپڑے تبدیل کیے تھے، لیکن اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے اور وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اسے کسی کے آنے کا ڈر ہو۔ منتشا نے نیم باز آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہما، تم یونیورسٹی نہیں گئے ابھی تک؟ منتشا کی آواز بہت دھیمی تھی۔ ہما جلدی سے اس کے بستر کے قریب گئے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ منتشا، مجھے اپنا عبایا تو دو، مجھے بازار تک جانا ہے، ایک بہت ہی ضروری کام ہے، میں جلدی سے واپس آ کر تمہیں لوٹا دوں گی۔ ہما کی سانسیں پھولی ہوئی تھی اور اس کی آواز میں ایسی گھبراہٹ تھی جیسے اس کی جان پر بنی ہو۔ منتشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بازار؟ تم اس وقت بازار کیوں جا رہی ہو اور عبایا کیوں مانگ رہی ہو؟ تم نے تو کبھی عبایا نہیں پہنتی۔ منتشا نے بستر پر ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ ہما نے جھنجھلا کر اس کا ہاتھ چھوڑا اور الماری کی طرف پڑی۔ پلیز منتشا، مجھ سے یہ سوال جواب بند کرو، مجھے تائی جان اور مما سے چھپ کر جانا ہے، اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو بہت سوال کریں گی۔
तुम्हारा अबाया पहन कर जाऊंगी तो किसी को शक ही नहीं होगा कि मैं बाहर जा रही हूँ। प्लीज मुझे दे दो। हुमा ने अलमारी खोलकर मुंतशा का वो स्याह अबाया निकाला जिसे वो रोजाना पहनकर यूनिवर्सिटी जाती थी। मुंतशा दर्द और गनूदगी के बाद ज्यादा बहस करने की हालत में नहीं थी। उसे बेबसी सी हुमा को देखा। हाँ ले लो, मगर प्लीज जल्दी वापस आ जाना। मुंतशा ने अबाया उसे थमाते हुए कहा। हुमा ने जल्दी से वो लंबा स्याह अबाया पहना और उसका नकाब अपने चेहरे पर इस तरह सेट किया कि उसकी आंखों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस हुलिये में वो हूबहू मुंतशा ही लग रही थी, क्योंकि उन दोनों का कद और जसामत तकरीबन एक जैसी थी। बस अभी गई और अभी आई। हुमा ने जल्दी से अपना बैग कंधे पर लटकाया और दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकल गई। मुंतशा ने दरवाजे को बंद होते देखा और फिर से आंखें मूंद दी। उसका जहन दवाइयों के असर से सुन्न हो रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी खटक और बेचैनी भी पैदा हो गई थी। वो अबाया जो हमेशा उसकी पारसाई और इज्जत का मुहाफिज रहा था, आज हुमा के जिस्म पर था। और मुंतशा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि हुमा उस अबाई की आड़ में क्या गोल खिलाने जा रही है, और ये छोटी सी हमदर्दी उसकी पुरसुकून जिंदगी में कैसा क्यामत खेज तूफान लाने वाली है। वो बाहर निकली तो घर में हर तरफ खामोशी थी। हैदर साहब और अरबाज साहब अपने अपने कामों में जा चुके थे। वो दोनों माएँ किचन के कामों में मसरूफ थी। हुमा ने मरकजी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया और खामोशी से गेट खोलकर बाहर निकल आई। उसने एक गहरी सांस ली और सड़क पर खड़ी एक टैक्सी को इशारा करके रोका। वो टैक्सी में बैठकर उस पते की तरफ रवाना हो गई जहाँ उसे बुलाया गया था। दूसरी तरफ रुश्मान जो किसी जरूरी फाइल के लिए घर वापस आ रहा था। उसकी गाड़ी उसी सड़क पर मुड़ी जहाँ से हुमा की टैक्सी गुजरी थी। रुश्मान की अकाबी निगाहों ने उस स्याह अबाई और मखसूस नकाब को फौरन पहचान लिया जो हमेशा मुंतशा पहना करती थी। उसे हैरत से टैक्सी को जाते हुए देखा। उसकी मुट्ठियां सख्ती से भीज गई। मुंतशा उस वक्त अकेली टैक्सी में कहाँ जा रही है? उस्मान के दिमाग में सवालों और शकूक व शुबहात का एक हुजूम उमड़ है। उसे फौरन अपनी गाड़ी का रुख उस टैक्सी के पीछे मोड़ दिया। वो नहीं जानता था कि जिस सच्चाई का पीछा करने जा रहा है वो सच्चाई नहीं बल्कि एक ऐसा धोखा है जो उसकी और मुंतशा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। उस्मान के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर इतनी सख्ती से जमे हुए थे कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ चुके थे। उसकी गहरी और सर्द आंखों में उस वक्त एक नाकाबिले यकीन हैरत और सदमा था जो तेजी से भड़कते हुए गुस्से में बदल रहा था। उसे अपनी गाड़ी का फासला उस पीले रंग की टैक्सी से मुनासिब हद तक दूर रखा हुआ था ताकि अगली सीट पर बैठी लड़की को उसका ताकुब करने का जरा भी अंदाजा ना हो। टैक्सी शहर के एक कदरे सुनसान और गैर मारूफ होटल के बाहर जाकर रुकी। फिर उस्मान ने भी अपनी गाड़ी कुछ फासले पर एक दरख्त के साए में रोक ली और उसकी नजरें विंडो स्क्रीन के पार उस टैक्सी के दरवाजे पर जम सी गई जहां से एक लड़की बाहर निकली थी। उसने वही काला लंबा अबाया और नकाब पहन रखा था जो कि मुंतशा की पहचान था और जिसे देखकर उस्मान के दिल में हमेशा एक एहतराम और मोहब्बत का जज्बा जागता था। लड़की ने टैक्सी वाले को किराया दिया और मुड़कर होटल के दाखिली दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। अचानक होटल के अंदर से एक लड़का बाहर आया और उस नकाबपोश लड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया। उस्मान को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में एक तेज धार खंजर उतार दिया हो। लड़का बहुत बेतकल्लुफ से उस लड़की से बात कर रहा था। लड़की का झुका हुआ सर और घबराया हुआ अंदाज साफ बता रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और उनके दरमियान कोई खास ताल्लुक है। लड़के ने जेब से कोई कागज निकाला और लड़की के हाथ में थमाया जिसे उसने जल्दी से अपने बैग में रख लिया। उस्मान का दिमाग सुन हो रहा था। उसकी समातों में एक अजीब सी साएं साएं होने लगी थी। वो जिस लड़की को दुनिया की सबसे पाक दामन और मासूम लड़की समझता था और जिसकी झुकी हुई पलकों पर अपनी जान छिड़कता था, आज उसके सामने किसी गैर मर्द से छुपकर मिल रही थी। उस्मान का दिल चाहा कि वो गाड़ी से बाहर निकले और उस लड़की का गला दबा दे, मगर उसने खुद पर शदीद जबर किया। वो सड़क पर तमाशा नहीं बनाना चाहता था और ना ही अपने खानदान की इज्जत को यूं सरे बाजार नीलाम करना चाहता था। उसने आखिरी बार उस नकाबपोश लड़की को देखा जो उस लड़के के साथ होटल के अंदर जा चुकी थी और फिर एक जोरदार मुक्के से स्ट्रिंग व्हील पर जड़प लगाई।
اس کی آنکھوں سے غصے اور بے بسی سے سرخ ہو چکی تھی، اس کے جبڑے کی رگیں تن گئی تھی۔ اسے گاڑی کو تیزی سے موڑا، مگر تبھی اسے آفس سے ارجنٹ کال آ گئی اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں جانا پڑا۔ آفس سے جلد کام نپٹا پر وہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج اسے منتشا سے اس دھوکے کا حساب لینا تھا جو اس نے اس معصومیت کے لبادے میں چھپ کر کیا تھا۔ گھر کے اندر معمول کی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور زرینہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی جب مرکزی دروازہ اتنی زور سے کھلا کہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ کہاں ہے منتشا؟ عثمان کی گشتدار آواز پورے گھر میں کسی بم کی طرح پھٹی، اور اس کی آواز میں اتنی شدت اور غصہ تھا کہ کچن میں موجود گلشن بیگم اور اپنے کمرے میں بیٹھے حیدر صاحب اور ارباز صاحب بھی گھبرا کر باہر نکل آئے۔ عثمان، تم اس وقت گھر کیسے آ گئے اور یہ کس طرح سے چلا رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ ارباز صاحب نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو ٹوکنے کی کوشش کی، لیکن آج عثمان کسی کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے اور اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ آپ کی یہ لاڈلی بھتیجی جس پر آپ سب جان چھڑکتے ہیں، وہ کہاں چھپ کر بیٹھی ہے؟ باہر نکالے اسے۔ عثمان نے زرینہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے دہاڑ سے کہا، جو خوف سے لرز کر رہ گئی تھی، ہماری عزت کو رول کر یہ بہت بارسا بنتی ہے، عبایا پہن کر لڑکوں سے ملاقاتیں کرتی ہے۔ آپ کی بیٹی آج خود دیکھا ہے میں نے، باہر نکالے اسے، جان سے مار ڈالوں گی میں۔ عثمان کے ان الفاظ نے جیسے پورے گھر پر سختات طاری کر دیا۔ زرینہ بیگم کے ہاتھ سے چھری چھوٹ کر نیچے گری اور وہ بے یقینی سے عثمان کا چہرہ دیکھنے لگی، جیسے انہوں نے اپنے کانوں پر یقین نہ رہا ہو۔ بکواس بند کرو اپنی۔ عثمان، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو اور کس کے بارے میں کہہ رہے ہو تم؟ حیدر صاحب کا چہرہ غصے سے اب سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر عثمان کے کندھوں کو سختی سے پکڑا۔ میں بالکل ہوش میں ہوں چچا جان، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اسے ایک ہوٹل کے باہر کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ دیکھا۔ عثمان کی آواز میں ایک ایسی سختی اور کاٹ تھی جس نے حیدر صاحب کے قدم بھی ڈگمگا دیے تھے۔ اسی شور شرابے میں منتشا اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی اور درد کی شدت سے پہلے ہی نڈال تھی اور اس کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا۔ بمشکل دیوار کا سہارا لیتے لاؤنج تک پہنچی تو سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ عثمان نے اسے دیکھتے ہی دانت پیسے اور 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آگے تم؟ اور کیا سوچا تھا تم نے؟ تم اس نقاب کے پیچھے اپنے کالے کرتوت چھپا لو گی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ عثمان کی زہریلی آواز سیدھی منتشا کے دل پر لگی اور وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے اور اس قدر غصے میں کیوں ہے۔ یہ جھوٹ ہے، امن منائی۔ اس کی آواز اتنی کمزور تھی کہ وہ مشکل سنائی دی۔ اس نے الجھی ہوئی اور روتی ہوئی آنکھوں سے اپنے والدین کو دیکھا، کیونکہ خود صدمے کے وارے بت بنے کھڑے تھے۔ کون سا جھوٹ اور کیسی صفائی دے رہی ہو تم؟ عثمان کی آواز مزید بلند ہو گئی۔ وہ اس قدر غصے میں تھا کہ اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ منتشا کو وہیں کھڑے کھڑے مار دے۔ میں نے تمہیں اس کالے عبایا اور نقاب میں اس لڑکی کے ساتھ ہوٹل کے اندر جاتے دیکھا۔ تمہاری وہ مخصوص چال، تمہارا وہ بیگ، سب کچھ میری نظروں کے سامنے تھا، اور تم اب بھی میرے منہ پر جھوٹ بول رہی ہو۔ عثمان کے ہر الفاظ کے ساتھ منتشا کے وجود میں ایک لرزہ طاری ہو رہا تھا۔ میں تو صبح سے اپنے کمرے میں ہوں اور میری طبیعت اتنی خراب ہے کہ میں بستر سے اٹھ تک نہیں سکی۔ ماما کو پتہ ہے، انہوں نے خود مجھے دوائی دی تھی۔ میں تو گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھا، اور آپ مجھ پر اتنا گندا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ منتشا نے سہاروں کی دار روتے اپنی صفائی دی اور زرینہ بیگم کی طرف دیکھا جو کہ اب روتے ہوئے منتشا کے قریب آ گئی تھی۔ ہاں عثمان، میری بچی صبح سے درد سے تڑپ رہی ہے۔ میں نے تو اسے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر دی اور اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری منتشا ایسی نہیں ہے۔ زرینہ بیگم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، لیکن عثمان کا دل اس وقت کسی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا تھا۔ وہ محبت جو اس نے اتنے سالوں سے اپنے دل میں چھپا کر رکھی تھی، آج ایک زہریلے سانپ کی طرح اسے ڈس رہی تھی۔ آپ کی اسی انتی محبت نے اسے اس نہج پر پہنچا دیا تائی جان۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اندھا ہوں اور مجھے پہچان نہیں ہے اس لڑکی کی؟
اشمان بولتے بولتے رک گیا. وہ اپنے جذبات سب کے سامنے عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. تم جھوٹی ہو منتشا، تم دھوکے باز ہو، اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. وہ نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹا. منتشا روتے روتے اچانک خاموش ہو گئی، جبکہ اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا. اسے اپنا ابھایا یاد آیا. اسے فوراً یاد آیا کہ صبح ہما اس کے کمرے میں آئی تھی اور اس کا ابھایا مانگ کر گئی تھی. اسے جلدی سے آنسو صاف کیے اور اس کی نظریں لاؤنج میں کھڑے لوگوں کے ہجوم میں ہما کو تلاش کرنے لگی. ہما ایک کونے میں کھڑی تھی اور اس کا چہرہ موت کی طرح زرد پڑا ہوا تھا. اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے اور وہ اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی. منشا نے ہما کی طرف دیکھا تو ہما نے جلدی سے اپنی نظریں چرا لی اور اپنا رخ دوسری طرف کر لیا. منتشا کو ساری حقیقت سمجھ آ گئی کہ ارشمان نے جسے دکھا تھا منتشا نہیں بلکہ ہما تھی، جس کا ابایا پہن کر اپنی پہچان چھپاتے کسی سے ملنے گئی تھی. منتشا کا دل چاہ کے اسے چیخ کر سب کو سچ بتاتے اور ہما کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرتے، مگر جیسے ہی اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا اسے گلشن بیگم کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ یاد آ گیا جب وہ ہما کی منگنی کی بات کر رہی تھی. اگر اس نے آج سب کے سامنے ہما کا راز کھول دیا تو ہما کی تو منگنی ٹوٹے گی، ساتھ اس گھر کا سکون اور بڑوں کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی. منشا کی زبان تالو سے چپک گئی اور اس نے خاموشی سے اپنے آنسو پینے شروع کر دیے. اس کی خاموشی ارشمان کے لیے اس کے جرم کا اعتراف تھی، جس نے ایک حقارت بری نظر منتشا پر ڈالی تھی اور تیزی سے مڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور اتنی زور سے دروازہ بند کیا کہ پورے گھر کی دیواریں ہل گئی. گھر کے اس طوفان کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور گھر میں ایک مر کھٹ جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی. منتشا اپنے بستر پر اوندے منہ لیٹی مسلسل رو رہی تھی اور اپنی درد اور تکلیف سے شمان کی اس نفرت بری نظروں کا دکھ تھا اسے، جنہوں نے اس کی روح کو چھلنی کر دیا تھا. وہ کیسے سوچ سکتا تھا کہ میں ایسا گرا ہوا کام کر سکتی ہوں. منتشا نے تکیے میں منہ چھپاتے ہوئے سسکی بھری. کچھ دیر بعد دروازہ ہلکے سے کھلا اور ہما دبے دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی. اس کے چہرے پر ابھی تک گھبراہٹ تاری تھی اور وہ چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. منتشا نے آہٹ سن کر سر اٹھایا اور ہما کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں غصے اور شکوے کی ایک لہر دوڑ گئی. وہ اٹھ کر بیٹھی اور ہما کے قریب آئی. ہما، تم نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ اور تم وہ ابایا پہن کر کہاں گئی تھی اور کس سے مل رہی تھی جس کی وجہ سے آج مان بھائی نے مجھ پر اتنی کیچڑ اچھالی؟ منتشا نے ہما کا بازو سختی سے پکڑ کر دھیمی مگر غصے سے بھری آواز میں پوچھا. ہما نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھڑایا اور اس کی آنکھوں میں ایک دم سے ہٹ دھرمی اور ڈٹائی آ گئی. تم پاگل ہو گئی منتشا، میں کہیں نہیں گئی تھی، ذرا سی دیر کے لیے بس گھر سے باہر گئی تھی تو اسی وقت آ گئی تھی میں، اور ابایا بھی تمہارے کمرے میں رکھ کر چلی گئی تھی. میں تو گھر کے کاموں میں مصروف تھی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تم کمرے میں تھی یا نہیں. تم اپنے گناہ کا الزام مجھ پہ مت لگاؤ. ہما کا یہ صاف جھوٹ سن کر منتشا کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی. وہ بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جسے وہ اپنی سب سے اچھی دوست اور بہن سمجھتی تھی اور جس کے لیے اس نے تھوڑی دیر پہلے اپنی عزت داؤ پر لگا دی تھی. تم کتنا جھوٹ بولو گی ہما؟ اور تم صبح میرے پاس آئی تھی، مجھ سے منت کر کے میرا ابایا بھی مانگ کر گئی تھی. تمہیں کوئی ضروری کام ہے اور تم چھپ کر جانا چاہتی ہو اور اب تم میرے ہی سامنے مکر رہی ہو. منتشا نے روتے ہوئے اس کے کندھے کو جھنجھوڑا. میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور تم خواہ مجھ پر اپنی پردہ پوشی کے لیے الزام لگا رہی ہو. اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں سب کے سامنے کہہ دوں گی کہ تم جھوٹ بول رہی ہو. ہما نے ڈٹائی سے تھمکی دی اور نظریں چراتی تیزی سے کمرے سے نکل گئی اور منتشا وہی زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس دوگلے پن اور اس سازش کا مقابلہ آخر کیسے کرے گی. اس کا اپنا خون اس کے خلاف کھڑا تھا اور وہ اس قدر تناؤ ہو چکی تھی کہ کوئی اس کی سچائی پر یقین کرنے والا ہی نہیں تھا. اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خاموش رہے گی، کیونکہ ہما کو بے نقاب کرنے کا مطلب اپنے تایا اور تائی کی عزت کو مٹی میں ملانا تھا. منتشا نے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کے حالات کے خود کو حوالے کر دیا.
اس کی زندگی کی ایک بہت بڑی غلطی تھی جس کا خمیازہ اسے بہت جلد ایک اور بہت بڑے طوفان کی صورت میں بھگتنا تھا۔ اگلے 2 دن اس کے گھر کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے، اور گھر کا وہ خوشگوار ماحول جو ہمیشہ کہکو اور محبتوں سے گونجتا تھا اب ایک سرد اور کشیدہ خاموشی میں بدل چکا تھا۔ عثمان نے منتشا سے مکمل طور پر بات چیت بند کر دی تھی، اور وہ اس سے یوں کترانے لگا تھا جیسے اس کا وجود ہی اس کے لیے باعث زحمت ہو۔ جب بھی منتشا ڈائننگ ٹیبل پر آتی تو عثمان اپنا کھانا وہیں چھوڑ کر اٹھ جاتا، اور اگر وہ لاؤنج میں بیٹھی ہوتی تو بغیر اس کی طرف دیکھے سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ عثمان کی یہ خاموشی اور اس کا یہ سرد رویہ منتشا کے لیے اس کی ڈانٹ اور غصے سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عثمان اس سے شدید نفرت کرنے لگا، اور یہ احساس اس کے لیے اس کے دل کو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ اکثر رات کو جاگ کر روتی رہتی اور اپنے اللہ سے دعا کرتی کہ کسی طرح سچائی عثمان کے سامنے آ جائے، اس کے دل سے وہ میل صاف ہو جائے جو ہما کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ دوسری طرف ہما نے بھی منتشا سے بالکل دوری اختیار کر لی تھی، اور وہ اس کے سائے سے بھی اب بچتی پھرتی تھی۔ ہما اب زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں بند رہی تھی، اور اس کا فون ہر وقت بند ملتا۔ گھر والے اس کشیدگی کو محسوس کر رہے تھے، لیکن حیدر صاحب اور زمینہ بیگم اپنی بیٹی پر مکمل یقین رکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ وقت کے ساتھ عثمان کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ عثمان کا دماغ ان 2 دنوں میں شدید انتشار کا شکار رہا تھا۔ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتا اسے منتشا کا وہ معصوم اور روتا ہوا چہرہ یاد آ جاتا جس نے اسے جھٹلایا تھا، اور پھر سے وہ پل یاد آتا جب اس نے اسے آوارہ لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ محبت اور نفرت کی ایک ایسی چکی میں پس رہا تھا جہاں وہ نہ تو منتشا کو دل سے نکال پا رہا تھا اور نہ ہی اس دھوکے کو فراموش کر رہا تھا جو اس کے خیال میں منتشا نے اسے دیا تھا۔ اس کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اور وقت پھر کسی چنگاری کا منتظر تھا جو اس کے اندر کی آتش فشاں کو دوبارہ بھڑکا سکے۔ تیسرے دن کی دوپہر تھی اور گھر میں کچھ سکون سا طاری تھا۔ منتشا اپنے کمرے میں کچھ کتابیں لینے کے لیے لاؤنج سے گزر کر عثمان کے کمرے کے پاس سے نکل رہی تھی کہ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، اور اس کی چال میں ایک عجیب سی تھکن اور اداسی نمایاں تھی۔ اس کے کندھے پر اس کا یونیورسٹی کا بیگ لٹک رہا تھا جس کی زپ آدھی کھلی ہوئی تھی، اور وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ سامنے سے عثمان آ رہا ہے۔ عثمان اپنی آفس جانے کے لیے تیار تھا، اور اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں تھیں، اور اس کا چہرہ حسب معمول سنجیدہ اور سخت تھا، جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب پہنچے۔ منتشا کا پاؤں قلیم کے کنارے سے الجھا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی، اور وہ سیدھا عثمان سے ٹکرائی، اور وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کا بیگ زور سے زمین پر گرا۔ عثمان نے تیزی سے پیچھے ہٹ کر خود کو سنبھالا، اور اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی سرد اور غضبناک تاثر ابھر آیا۔ اندھی ہو گیا، دیکھ کر نہیں چلا جاتا کیا؟ اسے سخت لہجے میں ڈانٹا۔ عائشہ نے گھبرا کر جلدی سے پیچھے ہٹنے معذرت کی، اور جلدی سے زمین پر بیٹھتے اپنے بیگ سے گرنے والے سامان کو سمیٹنے لگی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، اور وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد وہاں سے غائب ہو جائے۔ اسی دوران عثمان کی نظر زمین پر پڑی ایک سفید رنگ کی فائل پر پڑی جو منتشا کے بیگ سے پھسل کر اس کے قدموں میں کے قریب آ گئی تھی۔ اس فائل پر ایک مشہور لیبارٹری کا نام اور لوگو بنا ہوا تھا۔ عثمان کے ماتھے پر شکنی ابھر آئی، اور اس نے منتشا پر سے پہلے جھک کر وہ فائل اٹھا لی۔ منتشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے یاد ہے کہ یہ تو وہی فائل ہے جو ہما نے صبح زبردستی اس کے بیگ میں چھپا دی تھی، یہ کہہ کر کے اسے بعد میں لے لے گی۔ واپس کرے، یہ میری فائل ہے۔ منتشا نے گھبرا کر وہ فائل چھیننے کی کوشش کی، لیکن عثمان نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، اور اس کی آنکھوں میں شک اور تجسس نے جگہ لے لی۔ ایسی کیا چیز ہے اس میں جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ عثمان نے سخت نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے فائل کو کے کور کو کھولا۔ منتشا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس فائل کے اندر کیا ہے، لیکن ہما کی گھبراہٹ اور اب عثمان کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات اسے کسی بہت بڑے طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ عثمان نے جیسے ہی فائل کے اندر موجود رپورٹ کو پڑھا، اس کی آنکھیں حیرت اور پھر صدمے سے بھر گئیں۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا وہ
कागज किसी जहरीले सांप की तरह उसे अब डस रहा था और उसका चेहरा लम्हा बलम्हा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने एक नज़र उस रिपोर्ट पर डाली जिस पर जली हरूफ में मंतशा का नाम और उसकी प्रेगनेंसी की तस्दीक लिखी हुई थी। ये रिपोर्ट हुमा ने अपने गुनाह को छुपाने के लिए मंतशा के नाम से बनवाई थी और अब वो सीधा आयुष्मान के हाथ लग चुकी थी। आयुष्मान ने धीरे से सर उठाकर मंतशा को देखा और उसकी आंखों में उस वक्त जो नफरत और वहशत थी उसने मंतशा की रूह को जलाकर राख कर दिया। ये सब क्या है? उसकी आवाज़ इस कदर भयानक और सर्द थी कि मंतशा के पैरों तले से जैसे ज़मीन खिसक गई। उसे महसूस हुआ जैसे उस पर आसमान टूट पड़ा हो। वो अब उसकी कोई सफाई उसकी जान नहीं बचा सकेगी। उसने मुंतशा के हाथ से वो बैग छीन कर दूर फेंका। बिना कुछ सोचे समझे मुंतशा का बाजू सख्ती से पकड़कर उसे लाउंज की तरफ खींचता हुआ ये क्या? उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मुंतशा की कलाई पर सख्त सुर्ख निशान उभरा है। सब बाहर निकले। आज इस पारसा लड़की का असल चेहरा सबको दिखाना है मुझे। आयुष्मान की गर्दार आवाज पर घर के तमाम अफराद उस कमरों से घबरा कर बाहर आ गए। आयुष्मान साहब और जमीना बेगम अपनी बेटी को यूं आयुष्मान के हाथों बेइज्जत होता देखकर तड़प उठे। क्या बदतमीजी है ये आयुष्मान, मेरी बेटी का हाथ छोड़ो। हैदर साहब ने आगे बढ़कर मुंतशा को उसकी गिरफ्त से छुड़ाना चाहा, लेकिन आयुष्मान ने वो रिपोर्ट उनके सामने रखी और मेज पर दे मारी। पढ़े से चचा जान और देखें कि आपकी जिस बेटी पर आपको इतना फख्र है उसने हमारी इज्जत का कैसा जनाजा निकाला है। आयुष्मान के सीने पर जैसे आग लगी हुई थी। उसका हर लफ्ज जहन में बुझा हुआ था। अरबाज साहब ने कांपते हाथों से वो रिपोर्ट उठाई और पढ़ की तहरीर पढ़कर उनके हाथ से वो कागज छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मुंतशा इज प्रेग्नेंट। अरबाज साहब के मुंह से बमुश्किल ये अल्फाज निकले तो पूरे लाउंज में क़यामत की सन्नाटा छा गया। जमीना बेगम ने दिल पर हाथ रखा और गुलशन बेगम इसे सुन होकर आ गई थी। मुंतशा जो अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी ये सब हुमा देख रही थी, उसकी जान निकल गई। वही दीवार के साथ लगकर खड़ी होगी। ये झूठ है मान भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं कि रिपोर्ट मेरे बैग में कहाँ से आई। मुंतशा ने इज़हारो कितार होते हुए आयुष्मान के सामने हाथ जोड़े और गैर महसूस तरीके से हुमा का बचाव करना चाहा, लेकिन आयुष्मान उस वक्त गुस्से से भनक रहा था। उसने अपना हाथ मुंतशा को मारने के लिए फिजा में बुलंद किया। सबकी चीखें निकल गई, लेकिन मुंतशा ने डरकर आंखें बंद करने के बजाय अपने आंसुओं से भीगी और दुख से भरी आंखों से आयुष्मान की तरफ देखा और उसकी नजरों में एक ऐसी सच्चाई और बेगुनाही थी कि आयुष्मान का उठा हुआ हाथ हवा में रुक गया। वो जिस लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता था उस पर हाथ उठाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था कि वो बेवफा निकली। क्या हो गया तुम सबको? ये रिपोर्ट 100% झूठी है। मेरी बेटी के तो खास दिन चल रहे हैं और वो तो दर्द से पागल हो रही है। वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? कोई तो दिमाग इस्तेमाल करो। सरमीना बेगम ने रोते हुए मुंतशा को अपने सीने से लगा लिया और एक माँ की तरह अपनी बेटी की पाकीज़गी की गवाही उस नाजुक मौका पर देना अपना फर्ज समझा। ये सुनकर आयुष्मान का दिमाग एक लम्हे को उलझा, लेकिन फिर उसे होटल वाला मंजर याद आया। आप इसे बचाने के लिए झूठ बोल रही हैं चाची जान। मैंने खुद इसे उस अबाया में उस लड़के के साथ देखा था। आयुष्मान गुस्से से चिल्लाते हुए मुंतशा के पीछे की तरफ उसे धक्का दिया। उसका इरादा उसे गिराने का नहीं था, लेकिन मुंतशा पहले ही नढाल थी और अपना वो तवाजुन को बैठी और सीधा जाकर शीशे की मेज से टकराई और उसका सर मेज के कोने से जोर से टकराया। मुंतशा के मुंह से एक दिल खराश चीख निकली और उसके माथे से खून बहकर उसके चेहरे पर गिरने लगा। मुंतशा को खून में लथपथ देखकर हुमा के अंदर का सारा खौफ और बुजदली एकदम टूट गई। वो मजीद बर्दाश्त न कर सकी और भागती हुई आई मुंतशा के पास जमीन पर बैठ गई। मुंतशा की आंखों में आंखें अब बंद हो रही थी और जमीना बेगम बुलंद आवाज में अब रोने लगी थी। हुमा ने रोते अपना दुपट्टा मुंतशा के माथे पर रखते और फिर एक झटके से आयुष्मान के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। बस करते भाई, खुदारा बस करते। वो बेगुनाह है, वो पाक दामन है। ये सब कुछ मेरा किया था। हुमा की आवाज पूरे लाउंज में गूंजी तो सबके कदमों तले से जैसे जमीन निकल गई। आयुष्मान उसे हैरत और सदमे से देखने लगा।
जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ही ना आ रहा हो। वो रिपोर्ट मेरी है भाई, और मैंने ही मुंतशा के नाम से बनवाई थी ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। और होटल में जिस लड़की को आपने देखा था वो मैं थी। मुंतशा का अबाया पहनकर गई थी मैं। हुमा ने रोते हुए सबके सामने अपने गुनाह का इकरार कर लिया। गुलशन बेगम ने आगे बढ़कर हुमा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया, जिससे हुमा का रुख मुड़ गया। बेशरम लड़की, तूने ये क्या कर दिया? हमारी तो नाक कटवा दी, और किस जिठाई से बता रही है? गुलशन बेगम ने रोते हुए उसे मारना शुरू कर दिया, लेकिन हुमा अपनी जगह से नहीं हिली। उसने रोते हुए अपनी माँ के हाथ पकड़े और हिचकियों के दरमियान सारी हकीकत बयान करना शुरू कर दी। मेरा एक क्लास फेलो था जिसने मुझे अपने जाल में फंसाया, और एक दिन उसने मुझे नोट्स देने के बहाने बुलाकर बेहोश कर दिया और मेरे साथ ये ज्यादती की। उसने मेरी कुछ तस्वीरें भी बना ली थी जिनसे वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, और मुझसे मिलने के लिए होटल भी मुझे बुला रहा था। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने मुंतशा का अबाया पहना ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। और ये सब उसी लड़के ने किया। मामा, मैं मर जाना चाहती हूँ। हुमा की सिसकियों और इसके लरसा खेज इंकशाफ ने सबके दिल को चीर कर रख दिया। अशमान का सारा वजूद हिल गया। उसकी नजरें फर्श पर पड़ी, मुंतशा पर पड़ी थी, जिसका सर जमीना बेगम की गोद में था और वो बेहोश हो चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि उसने शक और गुस्से में अंधा होकर उस लड़की को कैसी अजियत दी है, जिससे वो अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता था, और जो कतई बेकसूर थी। उस रात घर का नक्शा ही बदल गया। अशमान मुंतशा को अस्पताल ले गया, जहाँ उसके सर पर पट्टियां रखी गई। मुंतशा को होश आ गया था, लेकिन उसने अशमान की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। दूसरी तरफ अशमान के अंदर एक वहशत सी सवार थी। उसने उस लड़के का पूरा बायोडाटा निकलवाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पर क़यामत ढा दी। उसने उस लड़के को इस कदर मारा कि वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में चला गया, और फिर उसे पुलिस के हवाले करके उसके खिलाफ सख्त तरीन सबूत पेश किए ताकि वो सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़े। उस्मान ने अपनी बहन के आंसू और मुंतशा के बहते खून का बदला ले लिया था, लेकिन उसके अपने दिल का बोझ जरा भी कम नहीं हुआ था। मुंतशा घर वापस आ चुकी थी, लेकिन उसने खुद को अपने कमरे तक महदूद कर लिया था। वो किसी से बात नहीं करती थी। उस्मान कई बार उसके कमरे के दरवाजे तक गया, लेकिन उसमें अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। आखिर एक शाम वो हिम्मत करके अंदर दाखिल हुआ। मुंतशा खिड़की के पास खड़ी उदास नजरों से बाहर दिख रही थी। उस्मान धीरे से चलता उसके करीब आया और उसके कदमों में जमीन पर बैठ गया। मुंतशा ने चौंक कर उसे देखा, फिर फौरन अपना रुख मोड़ लिया। मुझे माफ़ कर दो मुंतशा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मेरे दिलो दिमाग पर शक ने डेरे डाल दिए थे। हमने अपनी मोहब्बत की तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। बस एक बार मेरी तरफ देख लो। उस्मान की आवाज़ में एक ऐसा दर्द और पछतावा था जो मुंतशा ने आज तक उस मगरूर शख्स में नहीं देखा था। आपने मुझ पर कीचड़ उछाली उस्मान। आपने मेरी सीरत पर शक किया और मेरे लफ्ज़ों पर यकीन नहीं किया। मैं आपको कैसे माफ़ कर दूँ? मुंतशा ने रोते हुए कहा। उस्मान ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने माथे से लगा लिया। मुझे एक मौका दे दो मुंतशा, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी इस तकलीफ़ का अज़ाला करूँगा। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, और तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू मुंतशा के हाथ की पुश्त पर गिरे, तो मुंतशा का दिल एक लम्हे के लिए नरम पड़ा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बरू ने घर के हालात को देखते हुए और उस्मान की हालत को भांपते हुए उन दोनों का निकाह करने का फैसला किया। मुंतशा ने शुरू में तो इनकार किया, लेकिन अपने वालिदैन की इज्जत और उस्मान की सच्ची तड़प और पछतावे को देखकर वो खामोश हो गई। उनकी शादी बहुत सादगी से घर के अंदर ही अंजाम पाई, बहुत अच्छे एहतमाम के साथ और सिर्फ करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में। मुंतशा उस्मान की दुल्हन बन गई। सुहाग की रात थी और उस्मान का कमरा सफ़ेद और सुर्ख गुलाबों से महक रहा था। मुंतशा सुर्ख अरूसी जोड़े में सिमटी हुई बिस्तर पर पड़ी थी, और दुल्हन के रूप में सजे दिल पर काबू होना तो नॉर्मल था। उसके चेहरे पर अभी तक नाराजगी और खफगी का तासुर भी नुमाया था, जो वो उस्मान से महसूस करती थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और उस्मान अंदर दाखिल हुआ। उसने स्याह रंग का सूट पहन रखा था, वो बेहद मजिया लग रहा था।
चूँकि उसकी आँखों में मुंतशा के लिए एक अजीब-सी आरज़ी थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और धीरे-धीरे कदम चलता मुंतशा के करीब आकर बेड पर बैठ गया। मुंतशा ने अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया और अपने दुपट्टे के किनारों को उँगली में उलझाने लगी। उस्मान के लबों पर एक दिलकश और नरम सी मुस्कुराहट उभरी। उसने अपने दोनों हाथ उठाकर अपने कान पकड़ लिए और बहुत मासूमियत से मुंतशा की तरफ झुका। अब तो अपने उस गुनाह को माफ़ कर दो ना मुंतशा। मैं जानता हूँ मैंने बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की है, लेकिन मैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। कहो ना, क्या सज़ा देना चाहती हो मेरी बेगम साहिबा? बंदे नाचीज़ को सब मंजूर है। उस्मान का ये अंदाज और कान पकड़ना मुंतशा के लिए इतना हैरान कुन था कि वो बेसाख्ता मुड़कर उसे देखने लगी। वो शख्स जिसके गुस्से से पूरा घर कांपता था, आज उसके सामने कान पकड़े बैठा था। मुंतशा ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाने के लिए लब पीच लिए। अब बहुत बुरे हैं उस्मान, मैंने आपसे अभी भी आपसे नाराज़ हूँ और आपने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया था, मेरा सर अभी तक दुख रहा है। मुंतशा ने बच्चों की तरह शिकायत की तो उस्मान का दिल उसकी मासूमियत पर फिदा हो गया। उसे आगे बढ़कर बहुत नरमी से मुंतशा के माथे पर जहाँ चोट लगी थी वहाँ अपने लब रख दिए। मुंतशा के वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई और वो शर्माकर सिमट गई। उस्मान ने मुस्कुराते अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली डिबिया निकाली और उसे मुंतशा के सामने खोला। उसमें एक इंतहाई खूबसूरत और कीमती हीरे का सेट चमक रहा था। ये तुम्हारी मुंह दिखाई है मेरी जान, हालांकि तुम्हारा इस चांद से चेहरे के सामने दुनिया की हर कीमती चीज की दमक कम है, लेकिन ये मेरे प्यार की एक छोटी सी निशानी है। उस्मान ने वो सेट निकालकर बहुत प्यार से मुंतशा के गले में बनाया। उसकी उंगलियों का लम्स मुंतशा की गर्दन पर पड़ा तो मुंतशा के दिल की सारी नाराजगी जैसे मोम की तरह पिघल गई। उसे नजरें उठाकर उस्मान को देखा। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मुंतशा के लिए बेपनाह मोहब्बत और जुनून था। मुझे तुमसे मोहब्बत है मुंतशा, और ये मैं बात उस दिन से जानता हूँ जब पहली बार मेरे दिल ने जाना था कि मोहब्बत क्या होती है। उस्मान ने उसके दोनों हाथ थाम कर उन पर बोसा दिया। मुंतशा ने अपनी झुकी हुई पलकें उठाई और धीरे से मुस्कुरा दी। आप भी मेरे लिए बहुत खास हैं। अच्छा जी, तो ये नाराजगी सिर्फ बहाना था मुझे तड़पाने के लिए? उस्मान की इस बात पर मुंतशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस्मान ने उसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। उनकी जिंदगी का एक नया और खूबसूरत सफर शुरू हो चुका था, जिसपे अब सिर्फ मोहब्बत की बारिश थी। मगर हुमा की जिंदगी में एक घुटन मोड़ से गुजर रही थी। उस शदीद ज़हनी दबाव और उस हादसे के वजह हुमा का मिसकैरेज भी हो गया था। वो अस्पताल के बिस्तर पर बेजान सी पड़ी थी और सब घर वाले उसके लिए बहुत परेशान थे। लेकिन जब उसे होश आया तो उसने उसे अल्लाह की रजा और अपने गुनाहों का कुफारा समझकर कबूल कर लिया। वो रोती रही, लेकिन उसके दिल का बोझ हल्का हो गया था कि वो एक नापसंदीदा और गुनाह की निशानी से पाक हो गई। उस मुश्किल वक्त में उस्मान और बाकी सब घर वालों ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। गुलशन बेगम ने उसे अपने सीने से लगाकर माफ कर दिया और उस्मान ने एक बड़े भाई की तरह उसके सर पर हाथ रखा। तुमने गलती ही की अम्मा, लेकिन तुमने सच बोलकर मेरी मुंतशा की जिंदगी बचा दी। मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। उस्मान ने उसे तसल्ली दी। मुंतशा ने भी आगे बढ़कर अपनी दोस्त को गले लगा लिया और बेहद फिक्र के साथ बोली, पुरानी बातें भूल जाओ माँ, अब तुम फिर से अपनी जिंदगी पर गौर करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हम सब तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हुमा ने रोते हुए और भी जोर से उसे अपने गले से लगा लिया। उनके दरमियान मौजूद तमाम गलत फहमियाँ और दूरियां हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। हुमा ने सबकी इतनी हौसला अफजाई के बाद अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर एक नई और मजबूत लड़की के तौर पर उभरने का फैसला किया और उसने दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू की और दिन रात मेहनत करके अपने इम्तिहानात में आला नंबरों से कामयाबी हासिल की। उसकी इस मेहनत और लगन का सिला उसे बहुत जल्द मिल गया जब उसे बैरून मुल्क की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। घर वालों ने खुशी खुशी उसे बैरूनी मुल्क भेजने का फैसला किया और अरबाज साहब और गुलशन बेगम भी हुमा की देखभाल और उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए उसके साथ ही बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए थे, ताकि वो अपनी बेटी का एक नया और पुरसुकून माहौल दे सके। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और
मुंतशा की छोटी सी दुनिया खुशियों से भर गई थी। इश्मा ने अपने कारोबार पाकिस्तान में ही जारी रखा और वो मुंतशा के साथ अपने उसी घर में हंसी खुशी जिंदगी गुजारा था। एक शाम इश्मान ऑफिस से घर लौटा तो मुंतशा लॉन्च में उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और होंठों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट थी। इश्मान ने कोट सोफे पर फेंका और मुस्कुराता उसके पास आकर बैठा। क्या बात है बेगम, आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही है। इश्मान ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए शरारत से पूछा। मुंतशा ने अपने दूसरे हाथ से एक छोटी सी सफेद रंग की रिपोर्ट उसके सामने की। इस्मान ने हैरत से वो रिपोर्ट पकड़ी और इसे पढ़ने लगा। जैसे ही उसने वो तहरीर पढ़ी और उसकी आंखें खुशी और नाकाबिले यकीन हैरत से लबरेज हो गई। उसने फौरन से सर उठाकर मुंतशा को देखा जो कि मुस्कुराते हुए उस बात में सर हिला रही थी। ये सच है मुंतशा, हम सच में वालदैन पर के दर्जे पर फाइज होने वाले हैं। इस्माइल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और उसने मुंतशा को जोर से गले से लगा लिया। हाँ इस्माइल, हमारे घर एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। मुंतशा ने उसके सीने पर सर रखते हुए मोहब्बत से जवाब दिया। इस्माइल ने उसके माथे को चूमा और उसे खुद में खींच लिया। उनकी मोहब्बत की लाज अल्लाह ने रख ली थी और वो अंधेरा जो कभी उनकी जिंदगियों में छा गया था अब हमेशा के लिए छट चुका था। उनकी जिंदगी का ये प्यारा सा सफर अब एक नई मंजिल की तरफ गामजन था जहाँ सिर्फ मोहब्बत की कोंपलें ही फूट रही थी।